ایسا بھی ہوتا ہے. تحریر علی محمد آوان. پیشکش سید محمد نعمان خالد. ایسا بھی ہوتا ہے ایک مسکراتی تحریر جنوری سن 2001 میں انوکھی کہانیاں میں شائع ہوئی. میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا فرش پر نقش و نگار کے اعلیٰ نمونے دیکھ کر میں حیران رہ گیا. جا بجا سرخ رنگ کے ڈیزائن نظر آ رہے تھے. میں حیران و پریشان آگے بڑھا تو بیگم کو دیکھ کر پوچھا, یہ کیا حرکت ہے, کس نے کیا یہ؟ تو بیگم نے چونکا دینے والا جواب دیا, آپ کی وہ آئی ہیں. کون؟ میں مزید حیران ہو گیا. آپ کی بوا, بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا. تو میں اچھل پڑا کہ یہ کہاں سے آن ٹپکی. ان کے ہی کرتوت ہیں یہ, نہ جانے کہاں سے نازل ہوئی, ہر جگہ پان تھوکتی پھر رہی ہیں. میں نے رازداری سے پوچھا, اب کہاں ہیں وہ؟ ہوں گی کسی کمرے میں. جب سے آئی ہیں ایک لمحے بھی اپنے کمرے میں آرام سے نہیں بیٹھی, کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں. بیگم نے برا سا منہ بناتے ہوئے دل کی بھڑاس نکالی. بہو, ارے او بہو, کہاں ہو تم؟ وہ چلاتی ہوئی ایک کمرے سے برآمد ہوئی. مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کا 2 پاؤنڈ خون بڑھ گیا. وہ خوشی سے تقریباً چیخ اٹھی, ارے خادم حسین, بیٹا آ گئے تم. میں صدقے, میں واری, میں قربان. وہ بلائیں لیتی ہوئی میری طرف بڑھنے لگی تو میں ان کی بلاؤں سے دور ہٹنے لگا. اے ہے بہو, بھائی عجیب ہو تم بھی, ہمارا بیٹا آیا ہوا ہے اور تم نے انہیں ہماری خبر تک نہیں دی. بوا نے بیگم کو ڈانٹنے والے انداز میں کہا تو بیگم کا 4 پاؤنڈ خون جل گیا. اے میاں, کچھ کھاتے پیتے نہیں ہو کیا؟ دیکھو تو کس قدر دبلا ہو گیا ہے, کیا سارا اسے ہی کھلا دیتا ہے؟ بوا کا بدستور وہی رویہ تھا. بیگم غصے سے لال پیلی نیلی ہوتی جا رہی تھی. اس کا بس چلتا تو پتہ نہیں کیا کرتی. میاں خدا تجھے صحت دے, خدا تجھے لمبی عمر دے, خدا تمہاری بیگم کی عمر بھی تمہیں لگا دے, بوا نے دعائیہ انداز میں کہا. کیا؟ بیگم اچھل پڑی. اے بہو, ایسا کیا کہہ دیا ہم نے؟ ارے بیویاں تو اپنے خاوند کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتی ہیں. بوا نے اپنا الٹا رد عمل ظاہر کیا. کرتی ہوں گی میری بلا سے. بیگم پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی. ماہنامہ انوکھی کہانیاں اگست سن 1991 سے مسلسل شائع ہونے والا بچوں کا ممتاز رسالہ انوکھی کہانیاں. مسلسل 5 بار ایوارڈ یافتہ. اس میں پڑھیں معاشرتی, اصلاحی, جاسوسی اور سائنس فکشن پر مبنی انوکھی کہانیاں. رسالہ منگوانے کے لیے رابطہ کریں پی او باکس نمبر 4252 کراچی, یا ابھی فون ملائیں 03332172 شام کے وقت میں اور بوا لان میں بیٹھے ہوئے تھے. میں اخبار پڑھ رہا تھا اور بوا پان کھانے میں مشغول تھی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. وہ تو اچھا ہوا کہ میں نے بوا کو اگال دان لا کر دے دیا, ورنہ وہ پورے لان کو سرخ کر دیتی. میں نے ڈرتے ڈرتے بوا سے پوچھا, بوا آپ پان کیوں کھاتی ہیں؟ کیوں میاں, تو کیا کھائیں؟ انہوں نے گھورتے ہوئے الٹا سوال کر دیا. نہیں, میرا مطلب ہے آپ کو پان کھانے کی عادت کیوں ہے؟ کیا آپ اسے چھوڑ نہیں سکتی؟ میاں, یہ عادت تو ایک عمر سے لگی ہوئی ہے, ویسے ہم اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. وہ کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا. میاں, پان ہے تو جہان ہے, پان نہیں تو کچھ نہیں. انہوں نے مختصر تفصیل بیان کر دی. مگر بوا, سیانے لوگ تو کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, جان نہیں تو کچھ نہیں. میں نے بوا کے مقولے کی اصلاح کرنی چاہی تو انہوں نے ڈانٹ دیا. اے میاں چپ, ہم کیا کسی سے کم عقل مند ہیں؟ مجھے ان کی عقل مندی پر غصہ آنے لگا. میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا, آپ تو ماشاءاللہ بہت عقل مند ہیں. بوا نہ سمجھ سکی اور گھور کر مجھے دیکھنے لگی. اس سے پہلے وہ مجھ پر حملہ کرتی بیگم چائے اور 1 پلیٹ پکوڑے لے کر آ گئی اور میز پر رکھتے ہوئے بولی, بھائی آپ لوگوں کے لیے چائے اور پکوڑے. بوا, میں نے پکوڑے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں, تو کیا باقی لوگ پیروں سے بناتے ہیں؟ بوا نے بیگم کا جملہ کاٹ کر ٹوکا. بیگم نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا, بوا میرا مطلب ہے میں نے خود بنائے ہیں آپ کے لیے. اچھا, ارے بہو تم کتنی اچھی ہو, یہ تو ہے ہی نکما. انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا. بوا نے F-16 کی رفتار سے پلیٹ کو ہاتھوں میں اٹھا لیا اور مالے مفت دلے بے رحم کے مصداق پکوڑوں پر ستم ڈھانے لگی. ہم دونوں حیران ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور خاموشی سے کپ اٹھا کر چائے پینے لگے. اور کر بھی کیا سکتے تھے, آج چائے بھی ہمیں کڑوی لگ رہی تھی. بوا پکوڑوں کا صفایا کرنے پر تلی ہوئی تھی کہ گویا تم نہیں یا ہم نہیں. آج بوا نے وہ خوشخبری سنائی جسے سننے کے لیے ہمارے کان پہلے دن سے ہی ترس رہے تھے. میاں, ہم واپس جا رہے ہیں, کل ہمارے ٹکٹ بک کراؤ. میرے اندر تو جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی, مگر میں نے لہر کو باہر نہ آنے دیا اور اخلاقاً محبت سے کہا, بوا اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ وہ تو ہمیں ہی پتا تھا کہ کتنی جلدی جا رہی تھی. بس میاں, جانا تو ہے, تم لوگوں سے ملنے آئی تھی سو مل لیا. بوا نے اپنا اور ہمارے دل کا فیصلہ سنا دیا اور میں نے سعادت مندی سے اس بات میں سر ہلا دیا.
बुआ की सीट बुक हो चुकी थी और वो अपना सामान लिए तैयार खड़ी थी। मैंने अपना इखलाकी फ़र्ज समझते हुए उनसे हमदर्दाना लहजे में कहा, बुआ आप मज़ीद चंद दिन ठहर जाती तो अच्छा होता। मैंने कहा और मुंह लटका लिया। बुआ आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई थी, अब आप हमें उदास करके जा रही हैं। बेगम ने भी अफसरदा लहजे में कहा और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। अरे अरे, ये तुम दोनों को क्या हो गया है? भाई हमें तो तुम लोगों की खुशियाँ अजीज़ हैं। अगर तुम लोग हमारे जाने से इतना उदास होते हो तो हम जाने का इरादा मुलतवी कर देते हैं, ये टिकट भी फाड़ देते हैं। बुआ ने एक सुर्ख धब्बा मुंह से खारिज करते हुए फर्श को दागदार कर दिया। इनका फैसला किसी धमाके से कम नहीं था और हम दोनों बैक वक्त चीख उठे। क्या? खत्म शुद।